الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 47 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 48 آیت نمبر 53 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اصحاب اعراف جو کہ اس مقام کا ہم نے کل تذکرہ پڑھا تھا، ایسا مقام جہاں پہ وہ جنتیوں کو بھی دیکھتے ہوں گے، دوزخوں کو بھی دیکھتے ہوں گے، اس مقام پر جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کو اصحاب الاعراف کہا جا رہا ہے، پہچاننے کا مقام ایک طرح کا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جن کے چہروں سے، جن کے فیس سے، جن کے فرنٹ سے ان کو پہچانتے ہوں گے۔ قالوا، کہیں کہ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تم نے جو کچھ جمع کر رکھا تھا، جو کچھ اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، جو تم تکبر و غرور کیا کرتے تھے، جن چیزوں پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہیں آج تمہیں، ان چیزوں نے آج تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی۔ پھر فرمائیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے بڑی قسمیں کھا رکھی تھیں کہ ان کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ ہو، اللہ کا رحمت کا معاملہ کوئی نہیں کرے گا۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنتوں میں، یعنی ان کے لیے یہ حکم اللہ سنائے گا کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، جاؤ اس کے اندر، کوئی تمہیں خوف نہیں ہوگا، کچھ غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں ہم اس چیز پر غور کر لیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی یہ مذہب کے نام سے فرقہ واریت ہے، ایک تعصب ہے، ایک دشمنی کا عنصر ہے، سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی سمجھ رہتے ہیں کہ یہ جہنمی، یہ جہنم والے کام کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، اور یہ گستاخ ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے جاری کر رکھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو جہنم ہی جانا ہے۔ لیکن وہاں ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہوگا، سب کے سب تو جہنم میں نہیں جا رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ظاہر بات ہے صحیح راستے کے اوپر ہیں، لیکن یہاں پہ سب ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں گویا کہ یہاں تذکرہ آ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کو کوئی اللہ رحمت نہیں کرے گا، دیکھو یہ تو گئے جنتوں میں۔ یہاں ہم سب نے سب ایک دوسرے کے طرف فتوے دے رکھے ہیں کہ سب کے سبھی گویا کہ جہنمی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں ونادى اصحاب النار، اب جہنمی جو ہوں گے وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنتی والوں کو، کہ ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کوئی پانی انڈیل دو، ومما رزقکم اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی اس میں سے کوئی حصہ دے دو۔ قولوا، ان کا جواب کیا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو، ان دونوں چیزوں کو جو تم مانگ رہے ہو، کافروں کو حرام کر رکھا ہے، ممنوع کر رکھا ہے، کافروں کو یہ چیز نہیں مل سکتی۔ کون کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو، اپنے قانون کو کھیل تماشا بنا رکھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کے اندر کے وہ دھوکے میں پڑے رہے، اسی کے اندر ڈوبے رہے۔ ابھی دیکھیں کس کی بات ہوئی، کافر اللہ تعالیٰ کس کو ڈکلیئر کر رہا ہے؟ کافروں کی آگے صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے دیے ہوئے قانون کو کھیل تماشا بنا لیا، ایسے اگنور کر دیا، اس کو سیریس ہی نہیں لیا، اور دنیا کی زندگی میں مگن رہے۔ ابھی دیکھ لیں یہ صفات کس کے اوپر آ کے فٹ آتی ہیں، یہ صرف غیر مسلموں پہ نہیں آ رہی، مسلم بھی جو ہے اپنے آپ کو مسلم کہنے والے آج وہ بھی جو ہے اس بیماری کا شکار ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ نے جو قوانین بتائے ہیں، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ کوئی ہماری زندگی میں سیریس نہیں ہم اس کو لیتے۔ اکثر لوگ بس اس طرح ہی، اکثریت ہم اپنے ارد گرد جھانک کے دیکھ لیں تو اللہ کے قانون کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، بے حیائی تو وہ بھی ہمارے عام نظر آتی ہے، نمازوں کا خیال نہیں، اور روزوں کا خیال نہیں، اکثریت لوگ اس طریقے سے دھوکے بازی ہو رہی ہے دنیائی معاملات میں، لوٹ مار ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا یہ سب کچھ اللہ کے دین کے خلاف ہوتی ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، جو قانون ہمیں دیا ہے، ان میں تو یہ تمام چیزیں منع ہیں، چیزوں سے ہمیں رکا ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلواتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے جو اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، جو بےمانی شیطانی ہو رہی ہے، جتنے بھی سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف دنیا کی زندگی کے عیش و آرام کے لیے، اسی کے مزوں کے لیے، اسی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا فیصلہ ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو آج کے دن ہم نے انہیں بھلا دیا جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی یہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اگر ہمیں آخرت یاد ہو کہ آخرت ہمیں اللہ نے کے سامنے ہم نے جواب دہی دینی ہے، ہماری جواب دہی ہونی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ہم کیوں ایسے کام کریں؟
یہ کہاں ہوتے جب ایسے جب اس دن کو بھلا دیا، اس دن کو اگنور کر دیا کہ شاید ہماری اللہ کے سامنے حاضری ہوگی نہیں، ہمیں کوئی ویسے ہی چھڑا چھڑو کے لے جائے گا، ہم یوں ہی بچ جائیں گے، کسی کے دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، کسی کے پیچھے چھپ کے نکل جائیں گے۔ جب اس قسم کے عقائد بیچ میں آ جاتے ہیں تو انسان اس دن کی اہمیت کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا جب ہمیں خود اپنا حساب دینا پڑے گا۔ جب اس کو بھلا دیا تو اللہ نے کہا آج ہم نے بھی ان کو بھلا دیا جیسے انہوں نے اس دن کو بھلایا ہوا تھا۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور یہ جو کچھ ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے، جو کچھ کچھ بحثیاں کرتے تھے، آگے سے جو حجت بازیاں کرتے تھے، اس کے نتیجے میں آج بھلا دیا کہ جاؤ وہ جو ہماری آنکھوں سے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک وہ کہیں گے کہ ان کے پاس ایسے لوگ آئے تھے، کتاب لے کر آئے تھے، ان کے پاس دلائل ان کو رکھے تھے ان کے سامنے، ہدایت بھی تھی، رحمت تھی ایمان والوں کے لیے جو بات ماننے والے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کیا تھا اور انہوں نے بات کو مانی بھی ہے۔ لیکن کیا وہ حل ینظرون الا تعویلہ، لیکن وہ اس کی تعویل کے اندر ہی پڑے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اپنی اپنی تعویل ہر شخص نے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں یہی ہے، ہر چیز کی تعویل ہو جاتی ہے، ہر چیز کی تعویل ہو جاتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ تعویل کر لیتا ہے۔ مگر یوم یاتی تعویلہ، جب اس کی تعویل حقیقت سامنے آئے گی کہ اصل تو یہ تھی، یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، کیونکہ یقیناً ہمارے رب کے جو رسول تھے، پیغامبر تھے، وہ بالکل حق بات لے کے آئے تھے، حقیقت سامنے ہمارے رکھ رہے تھے، ہم ہی اس کی تعویلیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر کیا اس دن عرضی ہوگی، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کوئی ہے کوئی سفارشی آج جو ہماری سفارش کر دیں، ہم تو غلطی کر بیٹھے، کوئی سفارش کرنے والا ہے ہمارا؟ اور نرد، یا ہمیں پھر واپس لوٹا دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر ہم وہ عمل کریں اس سے ہٹ کے جو ہم پہلے کرتے رہے۔ میں قد خسروا انفسهم، یقیناً اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، یعنی کہ اس دن یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی، نہ ان کو کوئی سفارش کرنے والے ملے گا اور نہ ہی ان کو واپس لوٹایا جائے گا کہ دوبارہ کوئی نیک عمل کر لیں، وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال بیٹھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ بھی وہ افترا کیا کرتے تھے، جو بھی کچھ اپنے خام خیالیاں، اپنی خیالی پلاؤ پکایا کرتے تھے، سب کا سب جو ہے ان سے گم ہو جائے گا، کوئی اس دن ان کو بچانے والا نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے عقائد کی خرابی کیا ہے؟ یہی ہے نا، جو اتنا جو برے اعمال جو ہو رہے ہیں ان کے پیچھے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بچا لے گا، ہمیں کوئی نہ کوئی سفارشی مل جائے گا، ہم جو کچھ بھی ہیں نبی کی امتی ہیں، نبی کے محبوب کی امت ہیں ہم، اور اس کے بعد جو بھی ہے ہمارے بزرگ اور یہ وہ جن کو خوش کر کے ہمارے دیوی دیوتا جو بھی ہیں، غیر مسلم کو انہوں نے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کو پکڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی سہارا جو ہے ایک نے ڈھونڈ رکھا ہے کہ بس یہ سہارا ہمیں مل جائے گا اور ہماری کشتی پار ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف افطرا ہے، یہ صرف جھوٹی باتیں جو گھڑ رکھی ہیں، خود سے بنا رکھی ہیں، کوئی اللہ نے اس کے اوپر دلیل نازل نہیں کی۔ اس دن کیا ہوگا، ضل عنہم ہو جائے گا، سب کا سب گم ہو جائے گا، کھو جائے گا، کوئی چیز وہاں پہ ہاتھ نہیں آئے گی سوائے پچھتاوے کے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح کر کے اپنی آیات رکھی ہیں، چیزوں کو ایسے کھول کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی ہم نے جو کرنا ہے اپنی محنت سے کرنا ہے، اپنے لیے اسٹرگل کرنی ہے، ان راستوں پہ چلنا ہے جس پہ اللہ نے کہا، ان راستوں سے بچنا ہے، رکنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس کے بعد ہی کوئی جو ہے امید کر سکتا ہے اللہ کی رحمت کی۔ اگر ہم یہاں پہ ہم کبوتر کی آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے، کسی اور کے اوپر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، اللہ بار بار جگہ جگہ کھول کے بتا رہے کہ وہاں کوئی سفارشی نہیں ملنے لگا، کوئی حمایتی، کوئی ولی، کچھ نہیں وہاں ملے گا، اور جو بھی ہمارا جھوٹ افطرا ہے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کھو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ وہاں پہ تمنا یہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے واپس پلٹ جائیں، کس طریقے سے معافی مل جائے، لیکن وہاں پہ نہیں ہوگا، پھر کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی وہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دنیا میں جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے اپنے احکامات، اپنا دین، اپنا قانون ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔